أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. میں آپ کو 2-3 روایتیں سناتا ہوں، ان کا متن امید ہے آپ یاد رکھیں گے. ایک روایت ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 27، اس سے ضرور استفادہ کریں چونکہ جلد نمبر 27 میں کا باب یہ ہے، چونکہ آپ تبلیغ پر بھی جا رہے ہیں جہاں لوگوں کو آپ نے عمل کی دعوت دینی ہے، وہاں ولایت کے بارے میں بھی آپ نے بولنا ہے. یہ ابواب ولایتہم وحبہم وبغضہم صلوات اللہ علیہم، باب 27 باب میں یہ ایک باب ہے، ائمہ اہل بیت کی ولایت اور ان کی محبت کا باب، اور جو ان سے بغض رکھے گا ظاہر ہے اس کے انجام کا باب. اسی طرح اس میں جو پہلا باب ہے اس کا عنوان یہ ہے وجوب موالات اولیائہم ومعادات اعدائہم. وہ وجوب ایک تو خود اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت واجب ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو محبین ہیں ان سے بھی محبت واجب ہے، اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا بھی جو ہے نا یہ ضروری ہے. یہ میرا خیال بہار الانوار کی جلد نمبر 4 میں ہے. یہ میں اس دن دیکھ رہا تھا، ایک شخص نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں یا ایک آدمی ہے، امیر مومنین سے کہا کہ وہ آپ کی بھی محبت کا دم بھرتے ہیں اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ بھی ان کے اچھے مراسم ہیں. اچھا، وہ عربی میں ایک آنکھ والے کو آور کہتے ہیں، آور کانا. فرمایا یہ کانا ہے، اس کو یا نابینا ہونا چاہیے فل یا بینا ہونا چاہیے، یہ اس سے بات نہیں چلتی. وہ ما جعل کیا ہے، وہ حافظ کو یہ ہے ما جعل اللہ فی قلب فی جو فین ایک پیٹ ہے، ایک پیٹ میں ایک ہی دل ہوتا ہے، اور ایک ہی دل کے اندر 2 خانے کی گنجائش نہیں ہوتی کہ ایک میں محبت ہو ایک محبت ہو، یا پھر محبت ہوتی ہے یا پھر دشمنی ہوتی ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. بہت اچھا شعر ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، اقبال کا ہے. آغا اخوندزادہ بتائیں کیا کہتے ہیں، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اچھا، تو اس سلسلے میں حب اور ان کی محبت اور بغض کے بارے میں وہ ایک روایت ہے اسی باب میں. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بہت نقل کرتے تھے. یہ راوی ہیں، آخری راوی عمرو بن مدرک ابی علی الطائی قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سوال کیا حاضرین سے، ایو عری الایمان اوفق، ایمان کی اشارے کنایے ہیں، اشارے کنایے نا وہ ہمیں بتایا گیا ہے، الکنایۃ ابلغ من التصریح، کنایا وہ تصریح سے زیادہ بلیغ اور مؤثر ثابت ہوا کرتا ہے، کیونکہ تصریح میں صرف دعویٰ ہوتا ہے، کنایہ میں دعویٰ کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے.
اگر آپ ایک آدمی کے بارے میں کہیں کہ وہ سخی ہے تو یہ صرف آپ کا دعویٰ ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کثیر الرماد ہے، یہ دعویٰ کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہے. کثیر الرماد، اس کے گھر میں راکھ خاکستر زیادہ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر مہمان زیادہ آتے ہیں. اچھا جی، ظاہر ہے جتنے مہمان آئیں گے اتنی کھانا پکے گا، جتنا کھانا پکے گا اتنی لکڑی جلے گی، جتنی لکڑی جلے گی اتنا وہ راکھ وہ ہوگا، وہ راکھ کہیں یا خاکستر. آج کل گیس کا بل زیادہ آ جائے، 92,000 میں نے بل ادا کیا، آپ باور کریں. کوئی مہمان بھی خاص نہیں تھے، گیس کا بل زیادہ آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ چولہا زیادہ جلتا ہوگا. کنایے بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں. کنایے یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے. یہ میرے خیال میں بھی کتاب کا نام بھول رہا ہوں، انت بمنزلت الکعبہ توتا ولا تاتی. اس کو بھی مبلغین یاد رکھیں، آگے وہ پہنچائیں. الاصابہ میں ہے میرے خیال میں نا، ابن اسیر نے لکھا ہے. امیر المومنین سے کہا کتنا پیارا اور دل نشین اشارہ ہے، علی تو کعبہ کی طرح ہے، توتا ولا تاتی. ساری دنیا چل کے کعبہ کے پاس جاتی ہے، کعبہ چل کے کسی کے پاس سے نہیں جاتا. ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائے اگر تیرے پاس آتے ہیں تو ان کو قبول کرو، ان کی ہدایت کرو، نہیں آتے تو پھر ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. انت بمنزلت الکعبہ، تو کعبہ کی طرح ہے. آپ نے فرمایا اورل ایمان اوثق، ایمان کی رسیاں، ایمان کی کوئی رسی نہیں ہوتی، وہ تناب یا جیسے کہتے ہیں نا یہ خیمہ شامیانہ کہیں نصب کرتے ہیں تو اس کے وہ ہوتے ہیں، وہ موٹے موٹی جو ہے نا وہ صحت مند کیل گاڑ دیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ رسیاں باندھ دی جاتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے اصول دین، فروع دین. اچھا، وہ دین کو ایک درخت سے تشبیہ دی، کچھ چیزوں کو اس کا جڑ قرار دیا، کچھ چیزوں کو شاخیں قرار دی. یہ سارے اشارے کنایے ہیں. اشارے کنایے جو ہے نا وہ خدا نے قرآن میں بھی بھر دیے ہیں اشارے کنایے. اچھی سی مجازات سے بھی قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث بھی مجازات سے بھری پڑی ہیں. ایو اور الایمان اوثق، ایمان کی جو رسیاں ہیں ان میں سب سے مضبوط رسی وہ کون سی ہے؟ پتہ نہیں آیت آغا مدرس افغانی نے کہا یا پتہ نہیں آیت اللہ محسنی رضوان اللہ تعالی علیہما، کسی نے ایک عالم دین کو خواب میں دیکھا. ایک عالم دین نے ابلیس کو خواب میں دیکھا. مختلف سائز کی جو ہے نا وہ رسیاں اس نے رکھی ہوئی تھی، ایک اتنی موٹی، ایک اتنی موٹی، بہت بہت بڑی موٹی، جس سے بعد ٹرکوں کو باندھتے ہیں پتہ نہیں. تو کہا کہ یہ رسیاں کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ کہا کہ ان کے ذریعے جو ہے نا وہ یہ اولاد آدم کے گلے میں ڈال کے ان کو کھینچ کے وہ گمراہ کرتا ہوں. اچھا، ان میں جو سب سے موٹی رسی تھی، سب سے موٹی، کہا کہ یہ کس کے لیے رکھی ہے؟ کہا کہ یہ شیخ انصاری کے لیے رکھی ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری، یہ صاحب فرائض الرسول جو رسائل کے نام سے مشہور ہے، اور مقاصد. اچھا، کہا کہ کبھی کامیابی ہوئی ہے ان کو قابو کرنے میں وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کو؟ کہا ایک دفعہ ان کے گلے میں ڈال کے تھوڑا سا گھچیٹا تھا، پھر نکل گئے وہ ہاتھ سے، پھر قابو نہیں آ سکے. اچھا، یہ انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ خواب شیخ مرتضیٰ انصاری کے سامنے بیان کیا. میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے. کہا ہاں ٹھیک کہا ہے شیطان نے. میں جو ہے نا میں کوشش کرتا تھا کہ جو ہے نا وہ صحن امام سے استفادہ نہ کروں، صحن امام سے استفادہ نہ کروں. ایک دفعہ بہت زیادہ مجبوری ہو گئی، یعنی 3 ٹائم کا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں بطور قرض اٹھاتا ہوں، بعد میں پھر کہیں سے کوئی ذاتی آمدنی آئے گی. تو ارتزاق کی حد تک تو اجازت ہے، ارتزاق کی حد تک. بہرحال پھر ان کا زہد و تقوی جو ہے نا وہ
انہی غالباً مقدس اردبیلی کے بارے میں ہیں. یہ گئے ہوئے تھے، کاظمین گئے ہوئے تھے کسی سے کرایہ کی سواری لے کے، واپسی پہ کسی نے کہا کہ آپ واپس نجف جا رہے ہیں کہ یہ خط جو ہے نا، یہ خط یہ فلان کو آپ نے دینا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو سواری میں نے کرایہ پہ لی ہے نا، خود سوار ہونے کے لیے لی ہے، یہ تمہارے خط کا بوجھ اس کو اوپر لادنے کے لیے میں نے یہ کرایہ پر نہیں لی ہے. احتیاط نیتی تھی. ایک دفعہ بس میں تھوڑا سا ذہنی طور پر یہ آمادہ ہو گیا تھا کہ میں قرض اٹھاؤں گا، بعد میں جب کوئی ذاتی پیسہ آئے گا تو پھر وہ اپنی جگہ اس کو رکھوں گا. پھر میرا ارادہ بدل گیا. نہیں، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں خرچ کرنا چاہیے. یہ ایمان کی مضبوط ترین رسی کون سی ہے؟ آپ نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے. اچھا جی، لوگوں نے جواب میں عرض کیا اللہ رسولہ اعلم، خدا اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. خدا رسول کو بتاتا ہے، اور وہ رسول پھر اپنے بعد علی کو، علی حسن کو. خدا اور رسول کا جو یعنی جواب ہے، اس کا جواب وہ آپ کے پاس ہوگا. مطلب سامنے رسول خدا تو سامنے نہیں تھے. امام سے کہا اللہ اور اس کو رسول بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ ایمان کی رسیوں میں سے سب سے مضبوط رسی کون سی ہے. پھر بھی آپ نے کہا کہ بھائی آخر تم بھی مطالعہ کرتے رہتے ہو، وہاں سے سنتے رہتے ہو، کچھ تو جواب دو نا، بالکل سمن بوکمن تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا قولو، کچھ تو بولو بھائی، کچھ تو بولو. فقالوا یبن رسول اللہ الصلاۃ، نماز. الصلاۃ عمود الدین، من قبلت قبل ما سواها، ردت رد ما سواها، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر الی آخر. اچھا آپ نے فرمایا ان للصلاۃ فضلا ولکن لیس بالصلاۃ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، نماز کی اپنی فضیلت ہے اپنی جگہ، لیکن افضل یعنی جو ہے نا یہ اوفق عر الایمان میں سے نہیں ہے. یہ ایمان کے مضبوط ترین جو رسی ہے وہ نماز نہیں ہے، کوئی اور ہے. اچھا ٹیسٹ لیتے ہیں، پتہ نہیں پہلے ہی بتا دیتے تھے. ابھی یہ عجیب حکمت ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے کیا درجات. فقالو اس طرح لیکن قالوا الزکات، قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات وغیرہ وغیرہ. قال ان للزکات فضلا وليس بالزکات، یہ نماز زکات کی اپنی فضیلت ہے، لیکن لیسا پتہ نہیں اوفق عر الایمان، یہ زکات نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے. اچھا انہوں نے کہا صوم شہر رمضان ابھی سر پہ ہے ہمارے. فرمایا ان لرمضان فضلا ولیس برمضان، رمضان کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن اوفق عر الایمان کا مصداق رمضان مبارک نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے. اچھا جی، قال الحج والعمرہ، حج اور عمرہ یہ اوفق عر الایمان ہے. اس کے جواب میں فرمایا ان للحج والعمرہ فضلا ولیس بالحج والعمرہ، لیکن ان کو ایمان کی سب سے مضبوط رسی نہیں کہہ سکتے ہم، اس کا مصداق یہ نہیں ہے. قالوا فالجہاد فی سبیل اللہ. عجیب ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی ایک خاص ذوق چاہیے ہوتا ہے ائمہ معصومین کے کلام کو سمجھنے کے لیے. جہاں آپ نے فرمایا یہ ایران عراق جنگ کے دوران قم کے دیواروں پر یہ روایت بہت جو ہے نا وہ لکھی جاتی تھی، فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فاذا قتل الرجل فی سبیل اللہ فلا بر فوقہ. جہاں یہ فرمایا ہے بھئی نیکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں، یہاں تک کہ بندہ راہ خدا میں مارا جائے، جب خدا کے راہ میں مارا جائے پھر اس سے بڑھ کے اور کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. جہاں یہ فرمایا رسول خدا نے، وہاں امیر المومنین نے یہ بھی فرمایا وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفست فی بحر اللجی. یہ راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیوں کی حیثیت
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مقابلے میں جس کے لیے آپ جانے کے لیے تیار ہیں، پاب رکاب ہیں، وہ راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیاں امر بالمعروف کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں یہ لعاب دہن کے ذرات کی ہوتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ۔ اچھا، اس کے جواب میں بھی آپ فرمایا کہ ان للجہاد فضلا، جہاد کی جو ہے نا جی وہ اپنی فضیلت ہے، مگر لیسا یہ یہاں اوسق، اس کو ہم اوسق اور الایمان کا نام جو ہے نہیں دے سکتے۔ پھر کہا فاللہ ورسولہ اعلم، مولا ہم نے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیا تھا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے جو رسول خدا سے سنا ہوا ہے وہ ہمیں بتائیں، ایسے ہی ہمیں پریشان نہ کریں۔ فرمایا یہ بہت پڑھتے تھے، میں نے درجنوں دفعہ شیخ صاحب رضوان اللہ تعالی سنا ہے، فرمایا ان اوثق عر الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ بات ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، خدا کی خاطر محبت، خدا کی خاطر کسی سے بغض رکھنا، الحب للہ۔ اچھا، میں آج صبح ان کی سن رہا تھا گفتگو، اچھی گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر مسعود علی۔ اس وقت دو خطیب ایران میں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے، یوٹیوب پر، ایک ڈاکٹر ناصر رفیعی اور ایک ڈاکٹر مسعود علی، وہ یہ دونوں وقتاً فوقتاً رہبر معظم کے پاس جا کے ان کی حسینیہ میں بھی وہ خطاب کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود علی یہ محبت کی بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات انسان خدا کو بھی نہیں مانتا، لیکن جب وہ اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو امیر المومنین کے فضائل کو، ان کے کمالات کو دیکھ کے، سن کے، پھر جو ہے نا وہ ان کی شان میں قصیدے بھی لکھتے ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان میں انہوں نے اس کا نام لیا، جرجرداق کا نام لیا، جرجرداق کا۔ یہ مسیحی ہے، اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھی ہے اس نے، جس کو پتہ نہیں کوئی خدا کہتا ہے، کوئی خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ اس نے کتاب لکھی ہے صوت العدالت الانسانیہ۔ ابھی میں نے اس کا مدرک تلاش کرنا ہے، اس کا مقدمہ میں پڑھوں گا، صوت العدالت الانسانیہ الامام علی کا، وہاں لکھا ہے یا کہیں اور لکھا ہے؟ کہاں کہ جرجرداق کہتا تھا یہ جو علی کی محبت ہے نا، میں نے اپنے باپ سے سیکھی ہے، اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ وہ کس طرح؟ کہا کہ میرے باپ نے ایک تختی بنوائی ہوئی تھی، تختی، وہ گھر کے پتہ نہیں صدر دروازے پر، مین گیٹ کے اوپر، یا اندر یا باہر، میں بھول رہا ہوں، اس پر ایک تختی لگوائی ہوئی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار۔ عیسائی باپ نے یہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ، اچھا، اس نے تاریخ پڑھی تھی اور پھر یہ کہا کہ اس دن سے میرے دل میں جو ہے نا یہ تجسس پیدا ہو گیا کہ بھئی اس شخصیت کے بارے میں جو ہے نا وہ اس کی کوئی خدمت ہونی چاہیے، اس کے بارے میں معلومات۔ پھر میں نے پڑھا اور پھر آخر میں یہ کتاب میں نے لکھی، صوت العدالت الانسانیہ الامام علی۔ اچھا جی، یہ ہمیں باور کرانا ہے لوگوں کو کہ کافر ہوں یا مسیحی ہوں یا مسلمان ہوں، جو علی اور اولاد علی کی ولایت کا منکر ہے، اس کے پاس معلومات کا ایک خزانہ ہو، علی کے فضائل کا پر 10 کتابیں، 1000 جلدیں کتابیں لکھیں، اس کے پاس علم ہے علی کا یا علی کے بارے میں، معرفت نہیں ہے۔ معرفت کا دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو علی کی ولایت کا قائل ہو۔ جس کے پاس ولایت نہیں ہے اس کے پاس علم تو ہے۔ کتنی کتابیں لکھی ابن ابی الحدید، دیکھیں نا، ابن ابی الحدید 24 جلد شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، اور اپنا خطبہ یہاں سے شروع کرتا ہے، الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الفاضل لمصلحۃ۔ کتنا بڑا الزام لگا دیا ہے اس نے اللہ تعالیٰ پر۔
اللہ تعالیٰ کی طرف فعل قبیح کو نسبت دیتا ہے۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے غیر افضل کو افضل پر مقدم قرار دیا۔ تم یہ غلطی کر سکتے ہو، ہاں اللہ پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہو، اس نے وہ کر دیا، مفضول کو افضل پر اس نے وہ کر دیا، مقدم کر دیا ہے۔ بہت کچھ لکھا ہے اس نے، زبردست باتیں لکھی ہے اس کے اندر امیر المومنین کے بارے میں۔ یہ اسی کے الفاظ ہیں نا، میں اس شخص کے کیا فضائل بیان کروں جس کے فضائل کو پتہ نہیں دوستوں نے موت کے خوف سے چھپایا اور دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپایا، پھر بھی پتہ نہیں ملا الفرقدین، اس طرح کی تعبیر ہے، مشرق اور مغرب دونوں علی کے فضائل سے چھلکتے ہیں۔ تم نے بھی اپنی کتابوں کو بھر دیا ہے علی کی شجاعت سے، علی کے علم سے، اس سے، لیکن تیرے دل میں علی کی معرفت نہیں ہے، تیرے پاس علم ہے، معرفت نہیں ہے۔ یہ باور کرانے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، ابھی یہ حدیث کا آخری حصہ باقی ہے۔ اعلم فقال ان اوثق عر الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ آگے وتوالی ولی اللہ وتعادی عدو اللہ، یہ تولا تبرہ زندہ باد، یہ ہے آخر میں، یہ ہے۔ اس کے بغیر جو ہے نا وہ آپ کی ایمان کی تنابیں اور ایمان، اگر یہ چیز ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس ایمان کو جو ہے نا وہ مضبوط رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، ایمان کو جو ہے نا وہ تزلزل اور پتہ نہیں اضطراب سے بچانے کے لیے یہ چیز اگر آپ کے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت آپ کا یہ خیمہ یا جو ہے نا یہ شامیانہ وہ دھڑام سے گر سکتا ہے۔ تین چیزوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ میں نے تو آپ کو فہرست بتانا ہے، باقی آپ خطبہ ہیں اس کو پھیلا کے بیان کرنا ہے۔ ہاں، محبت، ولایت اور اطاعت، یہ صرف محبت یہ کافی نہیں ہے، صرف محبت کافی نہیں ہے، وہ تو ایک فطری چیز ہے بھائی، فطری چیز ہے۔ انسان کمال دوست ہے، کمال دوست۔ جس نے بھی علی کے کمالات کو، وہ چاہے علی کا علم ہو، علی کی شجاعت ہو، علی کی عدالت ہو، اس کی فطرت نے اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ زبان کھولے اور علی کی شان میں کچھ پڑھے اور قلم اٹھائے اور علی کی شان میں کچھ لکھے۔ لیکن اگر وہ خدا کا قائل نہیں ہے، رسول کا بھی قائل نہیں ہے، یہ مسیحی، وہ دیکھیں نا، یہ کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، سلمان قطانی جو ہے، سلمان قطانی نے 25 کتابیں اہل بیت کے بارے میں لکھی ہیں، 25 کتابیں۔ اسی رفیعی نے کہا کہ میں نے وہ مقام معظم رہبری کے اس میں حسینیہ میں وہ ایک مجلس پڑھی، سلمان قطانی کا ذکر آیا تو اس میں رہبر معظم نے فرمایا کہ انہوں نے خاتون جنت کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے، وتر فی غمد، یعنی اس کے اندر نا نیام کے اندر، نیام میں پوشیدہ تلوار۔ ہاں، یہ حضرت کتابیں، نام کتاب کا اس طرح جاذب ہے نا، پرکشش۔ یہ علی کے بارے میں کتاب لکھی ہے، علی متراس و نبراس، علی ایک مضبوط قلعہ اور روشن چراغ۔ خاتون جنت کے بارے میں فاطمتو پتہ نہیں وہ وتر فی غمد، ابھی وہ دیکھیں کوئی نیٹ پر کوئی تلاش کرے تو ہمیں بتائیں، یا میں ابھی سوچ رہا تھا کہ وہ فون وغیرہ کریں، ادھر مل جاتی ہے تو وہ ہم منگوا کے دیں گے۔ اس نے 25 کتابیں اہل بیت کی شان میں لکھی ہیں، لیکن ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑے گا چونکہ یہ صرف خدا کو مانتا ہے، رسول کو بھی نہیں مانتا، علی اور اولاد علی کی ولایت کا بھی اس معنی میں قائل نہیں ہے، لہذا اس کی یہ تمام کے تر کوششیں رائے گاہ نہیں کہیں گے نا۔ اب اللہ اس کو کچھ دینا چاہتا ہے تو ہمیں اس سے جو ہے نا وہ کوئی وہ نہیں ہے۔ جی آپ سوال کریں جی۔ ابھی صاحب جس قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، جبکہ آپ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبت کا حکم دیتا ہے، تو ہم یہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا حکم لیتے ہیں تو یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ مودت کا حکم دیتے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا، کیا ہے آغا؟ من اتخذ الیہ سبیلا ہے نا، اسی میں اس کی تشریح ہے
यानी ये मोहब्बत जो है ना वो खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। ये मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता मगर ये कि कोई उसमें भी है ना, ये आपके दुआई मुद्दा में भी है। क्या है दुआई मुद्दा में जी? अंतुम सबील इलैक है ना। ये आयत करीमा में है कि अल्लाह ताला, ये कम अज कम ये सवाल आपको नहीं करना चाहिए, ये अवाम नास को करना चाहिए ये सवाल जो है ना। अच्छा, तो हमने तखज़ इलैहि सबीला, असल ये मोहब्बत तो मेरे अजीज, ये असलन ये मोहब्बत गैर इख्तियारी है, मोहब्बत गैर इख्तियारी है। अल्लाह ताला गैर इख्तियारी चीज की तकलीफ ही नहीं देता, गैर इख्तियारी चीज की तकलीफ नहीं देता। अगर किसी ने आपके साथ नेकी की है, आप लाख चाहें कि आपके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा ना हो, खुद ब खुद मोहब्बत पैदा हो जाएगी, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अल्लाह ताला, मसलन मैं अक्सर मजालिस में कहता हूं, अगर मैं हज पे जा रहा हूं 40 दिन के लिए और पीछे अपने किसी टेरेसी से कहूं कि मैं 40 दिन के लिए घर जा रहा हूं, आपने मेरे बच्चों से मोहब्बत करनी है, वो मेरा मजाक नहीं उठाएगा दिल में। हाँ साहब, ये मोहब्बत ऐसी चीज नहीं है जो सिफारिश की वजह से की जाए, न दुश्मनी ऐसी चीज है जो सिफारिश की वजह से की जाए। मोहब्बत अपने असबाब की तलाश, मेरा जो सादा में 12 के करीब असबाब मोहब्बत को लिखा है मरहूम राकी ने, बाप बेटे ने किताब लिखी है, एक ने अरबी में और एक ने फारसी में, जामे सादात और मेराज सादा, 12 चीजें लिखी हैं। इन 12 चीजों में से जहां भी कोई चीज मौजूद हो उधर मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। हाँ, अगर मैं उनसे कहूं कि मैं जा रहा हूं, खर्चे देकर तो जा रहा हूं, लेकिन कभी कभी हो सकता है खर्चा खत्म हो जाए, कोई बीमारी वगैरह, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, ख्याल रखना, ये तो माकूल मेरी फरमाइश होगी। लेकिन कहूं कि मेरे बच्चों से मोहब्बत करो, वो लिहाज में बेशक कुछ भी न कहें, दिल में यही करेंगे आगा साहब वो ये किस उसकी फरमाइश कर रहे हैं, हम तो देखेंगे आपके बच्चे अगर इस काबिल है कि उनसे मोहब्बत की जाए तो उनसे मोहब्बत करेंगे, इतने बदतमीज है तो सलाम का जवाब भी नहीं देते। आप लाख सिफारिश करें, कौन उनसे मोहब्बत करेगा? मोहब्बत तो मेरी गैर इख्तियारी चीज है। अल्लाह के कलाम को अगर आप माकूलियत पर महमूल करना चाहते हैं ना, तो उसका मतलब है कि इस मोहब्बत से मुराद सिर्फ मोहब्बत नहीं है, उन तक पहुंच, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है, यानी उनकी पैरवी है, लाजिमा मोहब्बत। वो शेर है ना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तासिल इलाहा व अंत तुदहिरु हुब्बहु हाज़ा लअम्री फिल फ़िआल लबदीउ इन कान हुब्बुका सादिक़न फ़अतातहु इन्नल मुहिब्बा लिमन अहब्बा मुतीउ। तासिल इलाहा, वो खुदा की मोहब्बत का दम भरे, रसूल की मोहब्बत का दम भरे या अहले बैत की मोहब्बत का दम भरे। तासिल इलाहा व अंत तुज़हिरु हुब्बहु, अल्लाह की मोहब्बत का भी दम भरता है, फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी भी करता है। हाज़ा लअम्री फिल फ़िआल लबदीउ, मुझे अपनी जिंदगी की कसम, ये तो अजीब दोगलापन है। ये इनकान हुब्बुका सादिक़न फ़अतातहु, ठीक है ना। आपने सवाल कर दिया है तो इसका ये जवाब है जो आपको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है, इनकान हुब्बुका सादिक़न फ़अतातहु। तो अगर अपने दावाई मोहब्बत में सच्चा है, खुदा की मोहब्बत का दावा करता है, रसूल की, अहले बैत रसूल की, तो फिर हकीकी मोहब्बत का तकाजा ये है या उसका लाजिमा ये है कि अतातहु, तुम उसकी इताअत करो, इसलिए कि इन्नल मुहिब्बा लिमन अहब्बा मुतीउ, हमेशा मुहिब अपने महबूब के इशारों का मुंतज़िर होता है। ये देखे ना, ये इसी इन्हीं मवद्दत के बारे में 3 आयतें हैं, तीनों का जो है दुआई मुद्दा में जिक्र है। ला असअलुकुम अजरन इल्ला मन इत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, ये अंतुम सबील इलैक, अहले बैत अतहार हैं जो हमें अल्लाह ताला तक पहुंचाएंगे, उनकी सीरत पर चलेंगे तो अल्लाह ताला तक पहुंचाएंगे और ये अजर रिसालत अदा होगी, उसके बगैर तो नहीं होती। अच्छा, और आखिर में दिया व तवाली वलील्लाह व तादी अदुल्लाह, तो उस पर हम आपने अपने बोलना है कि ये मोहब्बत और विलायत, सिर्फ मोहब्बत ना काफी है, विलायत अगर है, एक दफा मैंने यही अशरा पढ़ा था, उसमें मैंने कहा था अगर एक आदमी का अकीदा ठीक है ना, अकीदा ठीक है
توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت پر اس کا عقیدہ راسخ ہے، تو پھر شاذ و نادر کوئی ملے گا بندہ جو واجبات کو ترک کرتا ہو، محرمات کو کبھی مرتکب ہوتا ہو. ہاں، ورنہ ان 5 اصول پر، عقائد پر جس کا ایمان ہو وہ لا محالہ بعمل بھی ہوتا ہے. بالفرض اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور اگر بے عمل ہے یا بد عمل ہے، اس کی نجات کی گنجائش ہے، اس کے نجات کی گنجائش ہے. نمازیں نہیں پڑھی تو بعد میں کوئی رحم کرے اس پر، خود پڑھے یا کسی کو معاوضہ دے کے یہ پڑھائے. اسی طرح روزے، اسی طرح حق اللہ حق الناس. لوگوں کو میں مجالس میں بتاتا رہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے، سہولت دی ہے کہ جو مرحومین جہنم کے مستحق ہیں ہم ان کو جہنم سے نجات دلا سکتے ہیں. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہے نا. زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، پہلی فرصت میں اگر آپ ان کی نمازیں خود پڑھیں یا آغائی شریفی کی ٹیم کو پیسے دے کے اگر وہ پڑھائیں. ہاں اچھا، وہ ایک بندے نے مجھے فون کیا، وہاں جو ہے نا میرے خیال میں علی رضا، اس کا میرے پاس سیو نہیں ہے. آج کل یہ سسٹم آ رہا ہے، سیو نہ بھی ہو تو نام آ رہا ہے، نام آتا ہے نا واٹس ایپ پہ. تو ابھی وہ 001 امریکہ کا بھی ہے، کینیڈا کا بھی ہے. وہ مجھے نہیں معلوم کینیڈا سے کر رہا تھا یا وہ کہاں کی. اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ نے یہ میں نے بہت سارے مجالس پہ جو ہے نا ایڈورٹائز کیا ہے. آغا شریفی کو مجھے کمیشن دینا چاہیے، نہیں دے. تو وہ کہا کہ ہم نے کافی جو ہے نا ان کو پیسے بھجوائے ہیں، پتہ نہیں کوئی 7 لاکھ کوئی 8 لاکھ. وہ میرے سسرال کی کوئی مرحومی کی نمازیں تھیں، تو اب ان کا کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں منی لانڈرنگ کے چکر میں. تو ہم آپ کے اکاؤنٹ پہ بھیجنا چاہتے ہیں 50 لاکھ. تو آپ جو ہے نا وہ خود آگے اس طرح کوئی قابل اعتماد علماء کرام کو جو اس طرح. میں نے کہا مجھے کسی بینکر سے دوست مشورہ کر رہے ہیں تو میں بھی نہ پھنس جاؤں کہ منی لانڈرنگ کے چکر میں. پوچھے بھئی 50 لاکھ کس مد میں آپ کے پاس آیا تھا؟ تو وہ یہ پہلی فرصت میں بندہ پڑھائے تو بندہ جہنم سے بچا سکتا ہے. اچھا، جہنم کا مستحق نہیں ہے، وہ برزخ کے عذاب میں مبتلا ہے تو اس سے بچا سکتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ، یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ نمازیں حقوق اللہ حقوق الناس پیچھے سے بھیجوا کے بغیر پارسل یا TCS اس کو آپ عذاب سے بچا سکتے ہیں. عقیدہ خراب ہے تو پھر آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک دفعہ لائیو پروگرام مجھ سے کسی نے پوچھا، آغا صاحب میرے بھائی تقلید نہیں کر سکتے تھے، اب میں ان کی طرف سے کروں تو چل جائے گا کام؟ تقلید کس مقصد کے لیے کرتے ہیں بھائی؟ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کچھ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں. محبت، صرف محبت، پنجابی میں کہتے ہیں چھڑی محبت جو ہے نا وہ ناکافی ہے. ولایت قیمت ہے اس کی، ٹھیک ہے جی، لیکن ساتھ اگر اطاعت بھی ہو تو پھر بندہ اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. جو علی سے محبت کی ولایت کا بھی قائل ہو، علی کا اطاعت گزار بھی ہو، یہ دونوں جو ہے نا جو بھی تبلیغ پہ جا رہے ہیں نا، یہ مرحوم صدوق کی دونوں کتابچے، کتاب بھی نہیں کہنا چاہیے، کتابچے آپ کے پاس ہونی چاہیے. فضائل الشیعہ اور صفات الشیعہ بہت ضروری ہے. یہ دونوں تاریں جو ہے نا، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں، اگر صرف وہ فضائل الشیعہ سناتے جائیں گے جو ہے نا وہ دم مست کلندر، بس چلو بھائی ٹھیک ہے فضائل الشیعہ، ہم شیعہ تو ہے نا. پھر آگے صفات الشیعہ بھی ہے کہ بھئی یہ جن شیعوں کے فضائل ہیں وہ ہوتے کون ہیں. یہ دونوں کتابیں بالکل انہوں نے چھوٹی کی ہیں، یہ دونوں آپ کے پاس ہونی چاہیے. بہت کارآمد ہیں فضائل الشیعہ مرحوم صدوق کی، اور کیا کہتے ہیں صفات الشیعہ. اس کی پہلی حدیث یہی ہے، پہلی حدیث عبداللہ بن عمر نقل کرتے ہیں کہ وہ ہم رسول خدا کے پاس گئے، فذکرنا علی یا فذکر علی، مجھے صحیح تعبیر یاد نہیں، علی کا ذکر ہوا فغضب رسول اللہ. اچھا، علی کے ذکر سے رسول غضبناک ہوتے ہیں؟ خود ہی فرمایا ذکر علی عبادہ. یہ رسول کے پاس جا کے علی پر تنقید کرتے تھے، زبان کھولتے تھے علی کے خلاف، غضبناک ہوئے اور فرمایا ما لکم تذکرون من منزلته عند اللہ کمنزلتی. ما لکم کیف تحکمون ہے نا.
अफमन यहदी इलल हक़्क़ हक़्क़ुन युत्तबा अम्मा ला यहदी इल्ला अन युहदा मा लकुम कैफ़ तहकुमून मा लकुम तज़कुरून मन मंज़िलतु इंदल्लाहि कमंज़िलती। वो तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, अवामी ज़बान में बात कह रहे हैं तो दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, उसकी बात करते हो, मेरे पास आके जुबान खोलते हो जिसका मकाम खुदा की बारगाह में वो है जो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। उसके बाद फरमाया अला अला, यहां बताना है, हमने बताना है कि ये इस मोहब्बत से मुराद किया। अला मन अहब्ब अलियन ला यखरुज मिन दुनिया, पहली हदीस ये है, फज़ाइल शिया की पहली हदीस ये है, अला मन अहब्ब अलियन ला यखरुज मिन दुनिया हत्ता यशरब मिनल कौसर, जब तक अपनी जिंदगी में कौसर का जाम नहीं पिएगा उसको मौत नहीं आएगी। अला मन अहब्ब अलियन ला यखरुज मिन दुनिया हत्ता याकुल मिन तूबा, तूबा खुशखबरी को भी कहते हैं और उस दरख्त का भी नाम है, फलदार दरख्त का ना। हाँ, जब तक शजरे तूबा का फल नहीं खाएगा उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। और उससे बड़ा धमाका, हाँ, मन अहब्ब अलियन ला यखरुज मिन दुनिया हत्ता यरा मकानहु फिल जन्नह, जब तक जिंदगी में, अपनी जिंदगी में जन्नत में अपना मकाम नहीं देखेगा उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। वो खिसाल सदूक में वो एक रिवायत है, आगा पता नहीं कैसे बाहौसला असहाब थे अमीर मोमिनीन के बाद एक निशिस्त में 400 जो अमीर मोमिनीन ने आदाब बयान किए। बात का ताल्लुक दुनिया से है, बात का ताल्लुक आखिरत से है, बड़े जामे किस्म के। उनमें से एक जुमला यह है मन अहब्बना, ये अब जिस बरादर ने सवाल की गलती की थी उसका ये जवाब है, मन अहब्बना फलियामल बिअमलिना, ये मन अहब्बना फलियामल बिअमलिना, जो हमारी मोहब्बत का दम भरता है ना वो फिर काम भी वो करे जो हम अहले बैत करते हैं। और ये खतरनाक और डरावना फरमान है अमीरुल मोमिनीन का। ये ला यखाफ, या अमीरुल मोमिनीन पर लोग जब एतराज करते थे तो रसूल खुदा फरमाते थे मेरे सामने मत जुबान खोला करो, और के खिलाफ ला यखाफ फिल्लाहि लौमत लाइम, ये इसको तख्ते अपने जो है मशक बनाना है। ला यखाफु फिल्लाहि लौमत लाइम, खुदा के बारे में, दीन के बारे में किसी मलामतगर की मलामत की अली परवाह नहीं करता। ये अलबत्ता इसका ये मतलब नहीं जाते ही ये कह दें अपने पहली तकरीर में सईदानी से गैर सईद का निकाह हो सकता है, ठीक है ना, वो सोच समझ के बात करनी है। हाँ, लेकिन कुछ बातें इंतहाई हसास हैं, यानी उनको बयान नहीं होना चाहिए। माकुल्लु हक़ युक़ाल, और लेकिन कुछ बातें हैं कि जिनका नहीं कितनी भी तल्ख हो उनको बयान कर देना चाहिए। कलिमात क़िसार में है ना, अमीर मोमिनीन ने फरमाया इन्ना वलिया, वाक़अन बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्ना वलिया मुहम्मदिन मन अता अल्लाह व इन बउदत लुहमतुहु, मोहम्मद का वली और दोस्त वो है जो अल्लाह ताला की इताअत करे, वो इन बउदत लुहमतुहु, दूर का भी रिश्तेदार न हो। असल दूर का रिश्तेदार क्या? सलमान फारसी अरब भी नहीं है, मजूसी था ना, मजूसी था, साबिक मजूसी था, वो कन्वर्टेड मुसलमान हुआ और ऐसा पक्का मुसलमान हुआ कि जब किसी ने सलमान फारसी कहा, इमाम जफर सादिक ने टोका, कहा कि सलमान फारसी न कहा करो, सलमान मोहम्मदी कहा करो। हाँ, ये अहले बैत में शामिल हो गया है। ये दूर की रिश्तेदारी भी नहीं है, लेकिन इताअत, अल्लाह की इताअत के नतीजे में वो मोहम्मद का वली बन गया है। इसका मफहूम मुखालिफ क्या बनता है? वमन इन्ना वाक़अन जुबान पर लाना भी बड़ा मुश्किल है। वह इन्ना अदु मोहम्मद, लेकिन चूंकि अली का कलाम है लिहाजा हमें इसको बोलते हुए कोई परवाह नहीं होती। वह इन्ना अदु मोहम्मद मन असल्ला व इन क़रबत रहमतहु, और मोहम्मद का दुश्मन वो है जो अल्लाह ताला की मारिफत वो मासियत करे। वह इन क़रबत रहमतहु, करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो। सगा चचा था ना, सगा चचा अबू सर जो है वो सगा चचा था। वहाँ रिश्तेदारियाँ जो है ना, रिज़वानुल्लाह ताला, अल्लाह ताला की रज़ा और रहमतें नाज़िल हों शेख साहब पर। वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आपने नकल किया है। वो जो इमामत के बारे में जो किताबचा बनाया है, ये जुज़वा बनाया है आगा
हुसैन आरिफ ने, उसमें इमाम जफर सादिक ने फरमाया है कि मेरी अली से विलादत हुई है, जाफर इब्न मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली, चार के वास्तों से ये अली के, इमाम ज़मान को भी हम फर्जंद पैगंबर कहते हैं, इमाम जफर सादिक फर्जंद पैगंबर हैं, हाँ, 2-3 वास्तों से, 4 वास्तों से ये अली के फर्जंद हैं। कहते मैं अली के फर्जंद होने या उनसे विलादत पर इतना फख्र नहीं करता जितने अली की विलायत के इकरार पर फख्र करता हूं, इमाम जफर सादिक। उसके बाद फरमाते हैं देखो नसब के बगैर विलायत की वजह से बंदा नजात पाएगा, जन्नत में जाएगा, लेकिन विलायत के इकरार के बगैर नसब की वजह से नहीं जाएगा। अइम्मा मासूमीन के करीबी रिश्तेदार, आपको पता इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी जिसकी मुखबिरी के नतीजे में आपको शहीद किया गया, वो पता नहीं कोई 2-3 वास्तों से कोई भतीजा वगैरह बनता था, इनाम उसके लिए दिया गया, इनाम भी उस तक न पहुंचा और बुरी तरह बैतुल खला में जो है ना वासिल जहन्नम हो गया वो बंदे खुदा। अच्छा जी, तो ये जो है ना वो बावर कराने की ज़रूरत है। सिर्फ मोहब्बत से जो है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है जी, और मोहब्बत के साथ साथ विलायत हो, उसकी अर्जिश ज़रूर है, कीमत ज़रूर है, लेकिन काफ़ी जो है ना वो जिसे कहते हैं पापड़ बेलने के बाद ना, ये आपके बाबा हादी अशर के आखिर में लिखा हुआ है, आखिर में, यानी अगर गुनाहान कबीरा का मुर्तकिब तौबा भी न करे, फलां भी न करे, तो फिर जो है ना वो कुछ अरसे के लिए उसको जहन्नम की जो है ना हवा वो खानी पड़ेगी, और उधर से जब निकलेगा ना तो फहम का लफ्ज इस्तेमाल हो, कोयला को कहते हैं, रंग उसका जो है ना वो, एक लाहौर में एक वो है जहां रेलगाड़ियों की जो है ना धुलाई होती है, उसको वॉशिंग लाइन कहते हैं। कुछ लोगों के लिए जहन्नम जो है ना वॉशिंग जो है ना वो लाइन के तौर पे इस्तेमाल होगी। वो कफारा अदा करके जब निकलेगा रंग उसका कोयला की तरह होगा, और उसे कहा जाएगा जो वो उधर एक चश्मा है, पता नहीं उसका नाम आबुल हयात है, पता नहीं आइनुल हयात है, उससे निहाओ तो ये तेरा रंग जो है ना वो ठीक हो जाएगा। उसे निहा के जब आएगा ना फिर उसका चेहरा जन्नतियों की तरह जो है ना वो दमकने लगेगा। अल्लाह न करे इसकी नौबत आए। अच्छा, उसमें ये अल्फाज भी मौजूद हैं, ये अवाम को सुनाते हुए डर भी लगता है। कहा कि 3 लाख साल के बाद उसको हमारी शफाअत नसीब होगी और उसको वहां से निकाला जाएगा। इमाम हादी अशर में देखे, मरहूम अल्लामा हिल्ली की इबारत नहीं है, फाजिल मिर्दाद की इबारत है मेरे ख्याल में ना, 3 लाख साल जो है ना वहां कफारा भुगतने के बाद फिर जो है ना वो उसको उधर से निकलना पड़ेगा। तो ये कन्फर्म है कि इस्ना अशरी ने जन्नत में जाना है, ठीक है। कोई जो है ना वो अगर मोहब्बत भी है, विलायत भी है, इताअत भी है, फिर कब्र से जो है ना सीधे निकलते ही बाहर बस डायरेक्ट जो है ना जन्नत पर अपना मकाम, वो इसी जन्नत में जाएगा जिस जन्नत को इसी दुनिया में बैठ के वो देख चुका था। अच्छा जी, देखें जो काम भी आप करते हैं ना, जो भी आप काम करते हैं उसमें मदरसा बनाते हैं, किसी जगह मजलिस पढ़ते हैं, क्लास रखते हैं, जो भी करते हैं, हाँ ये कई मकामात पर ना सेग़े अमर इस्तेमाल किया है अल्लाह ताला ने तवक्कुल के लिए। कहीं अमर हाजिर इस्तेमाल किया है, कहीं अमर गायब इस्तेमाल किया है। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनून, यह अमर गायब इस्तेमाल हुआ है। मोमिनीन को चाहिए कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें, भरोसा करें। व तवक्कल अलल अजीज़िल रहीम, उस बाइज़्ज़त और रहीम ज़ात पर तवक्कुल करो। फतवक्कल अलल्लाहि इन्नका अलल हक़्क़ुल मुबीन, ये देखे ना, जो नुमाया और आश्कार हक पर है उसको किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, अल्लाह पर उसको तवक्कुल करना चाहिए। व तवक्कल अलल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला व मैं तवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिग़ अम्रिही व क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन। तवक्कुल का मतलब यानी आजकल के ज़माने में समझना बहुत आसान है। आगा अदालत में कोई केस चलता हो
تو کافی پیسہ دے کے کسی وکیل کو آپ مقرر کرتے ہیں، آپ گھر بیٹھے رہتے ہیں، وہ آپ کی طرف سے جو ہے نا وکالت کر کے کیس لڑتا ہے۔ یہ آغا جعفری کی ہمشیرہ کا ان کی بیٹی کا انتقال ہوا نا کچھ عرصے پہلے، جوان سال تھی، تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے بس آپ کے I-10 کی امام بارگاہ میں، وہ جنازے کا انتظار تھا، میرے ساتھ وہ آغا جعفری بیٹھے ہوئے تھے، سردی تھی، وہ ایک کمبل وغیرہ جو ہے نا آپ اپنے وہ گھٹنوں پر ہم نے ڈالا ہوا تھا، میرے ساتھ ابھی ان کا نام لوں یا نہ لوں، ادھر کیمرے بھی نظر آیا، بڑے خطرناک ہے آج کل یہ معاملہ۔ اچھا بہرحال ایک جج میرے بیٹھے ہوئے تھے، جج چیف کورٹ کے جج رہے ہیں، وہ چیف نام نہیں لیتا، چیف کورٹ کے جج رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے نا کرپشن اور بدعنوانی میں پہلے نمبر پر عدالتیں ہیں۔ کھوسۂ ریش پہن کہتے ہیں نا فارسی میں، کھوسۂ ریش پہن یعنی ایسا کھوسا جس کی گھنی داڑھی ہو، ایسے ہی جیسے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ عجیب آیت، یہ بھی عجیب خطرناک آیت ہے۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے مومنین کی اکثریت مشرک ہے۔ یا خدایا، مومنین کی اکثریت مشرک ہے، اس کی بھی وضاحت کریں کہ بھئی مومنین کی اکثریت کے مشرک ہونے کا وہ کیا مطلب ہے نا؟ مومنین کی اکثریت جو ہے نا وہ بت پرست نہیں ہے، نہ وہ آتش پرست ہے، نہ وہ گاؤ پرست ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہی شرک ہے جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ بھئی وہ ابر آلود موسم میں رات کی تاریکی میں ایک سیاہ رنگ کے پتھر کے اوپر چھوٹی سی سیاہ چونٹی چل رہی ہو، اس کی چال سے بھی مخفی انسان کے اندر شرک جو ہے نا وہ حرکت وہ کر رہا ہوتا ہے، یہ مراد ہے، یعنی اپنے اعمال کو خالصتاً للہ انجام نہ دے، کسی غیر خدا کی رضامندی شامل ہو، سمعہ یا ریاکاری، ظاہر ہے یہ وہ جو ہے نا وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ جو ہے نا پہلے نمبر پر عدالتیں، دوسرے نمبر پر پولیس۔ اصلاً ملک کے نظام کا دار و مدار انہی دو چیزوں پر ہے، انہی دو چیزوں پر ہے۔ عدالت جو ہے نا فیصلہ کرے گی، پولیس جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرائے گی۔ انہوں نے بتایا ریٹ مقرر ہیں، ہاں ضمانت دینے کے یا ضمانت منظوری کا اتنے لاکھ اور ریجیکٹ کرنے کے اتنے لاکھ، وہ مقرر ہیں۔ لیکن نعوذ باللہ میں زبان سے یہ لفظ ادا کر رہا ہوں، خدا ایسا وکیل نہیں ہے، وہ خدا کہتا ہے مجھے وکیل بناؤ اور خاطر جو ہے نا وہ بس خاطر جم یا فارغ البال جو ہے سو جاؤ، خدا فرماتا میں تمہارا کیس لڑوں گا۔ اسی توکل اسی وکالت سے بنا ہے نا، یہ مثال واوی ہے، اسی سے بنا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اچھا جی ایک دو اور روایات آپ کو سناتا ہوں اور بس۔ ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وسائل کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 2، باب نمبر 2، جہاد نفس کے باب میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قال ابلیس نے کہا خمسۃ لیس لی فیہن حیلہ، 5 آدمی یا 5 کام جو بندہ کرتا ہے اس کے مقابلے میں میرا کوئی بس نہیں چلتا، باقی ساری کائنات سارے لوگ یہ میری مٹھی میں ہے، میری بیٹھی میں۔ یہ 5 آدمی جو ہے نا یا 5 کام جو لوگ کرتے ہیں لیس فیہن حیلہ، حیلہ کوئی چارہ نہیں ہے، میرا کوئی چارہ نہیں چلتا۔ وسائر الناس فی قبضتی، باقی سب لوگ میری مٹھی میں ہیں، میری مٹھی میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں انگوٹھی کی طرح، جب مرضی اتارو، ہاں جب مرضی اس کو پہنو، جس انگلی میں چاہو پہنو۔ نمبر 1 یہ میرے عزیزو، یہ من اعتصم باللہ النیۃ صادقہ، جو صدق دل سے خدا کا سہارا لینا، اس پر میرا کوئی بس نہیں چلتا، کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی کام۔ میں اپنے ٹیرس میں کہتا ہوں کہ یار آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو میرا موقف ہے نا وہ ٹھیک ہے، برحق ہے،
اس کے بعد پھر آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ امیر المومنین نے گارنٹی دی ہے آپ کو، من سارع الحق سرعہ، سارع سین کے ساتھ نہیں ہے، یہ سین کے ساتھ مسارعت جلد بازی کو کہتے ہیں، مقابلے کو، سارعہ یہ کشتی لڑنے کو کہتے ہیں، مسارعہ یعنی کشتی لڑنا نہیں، کشتی یا کشتی، کشتی تو سمندر میں چلتی ہے نا۔ من سارع الحق کا سرعہ، جو حق سے ٹکر لے گا جو ہے نا وہ کشتی لڑے گا، سرعہ حق اس کو پچھاڑ دیتا ہے۔ ہاں، انجام کے طور پر حق ہمیشہ اس کو بالادستی حاصل ہوتی ہے۔ من اعتصم باللہ نیۃ صادقۃ، صدق دل سے جو خدا کا سہارا لے، اس کو اپنی پناہ گاہ بنائے، یا وہ اس کے آگے میرا کوئی بس نہیں چلتا۔ نمبر 2، واتقل علیہ فی جمیع امورہ، تمام معاملات میں اس کی ذات پر جو ہے نا وہ بھروسہ کرے، میرا کوئی بس نہیں چلتا۔ اچھا، تیسرا، من کثرت تسبیحہ فی لیلہ و نہارہ، شب روز جس کی جو کثرت سے تسبیح پڑھتا ہو، بہترین تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مرحوم مجلسی نے نا بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں روایت لکھی ہے، جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی تلاوت کرے نا، صلوات بھیجے، اس کو الحمدللہ کا بھی، سبحان اللہ کا بھی، لا الہ الا اللہ کا بھی، واللہ اکبر کا بھی ثواب مل جاتا ہے، چاروں قسم کے ذکر کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہاں، وہ کیا کہتے ہیں، یہ 4 in 1، یہ 4 in 1 ہے۔ یہ دو۔ تیسری چیز، اس کو نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے جو وصیت کی ہے امام حسن امام حسین میں، اس میں بھی یہ شامل ہے، من رضی لأخیہ المؤمن بما یرضاہ لنفسہ، یہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کو اپنے برادر مومن کے لیے بھی پسند کرے۔ یہاں صرف اتنا ہے، وصیت میں یہ بھی ہے، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو دوسروں کے لیے پسند ہے نہ کرو، امن کا گہوارہ بن جائے گا یہ جو ہے نا وہ سارا گھر یا دنیا۔ وَمَن لَمْ يَجْزَعْ عَلَى الْمُصِيبَةِ حِينَ تُصِيبُهُ، تیسرا ہے، پتہ نہیں یا چوتھا بندہ جس کے آگے میں مکمل بے بس ہو جاتا ہوں، یہ کہ مصیبت کے موقع پر صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ الکمال کل الکمال الاقتصاد فی المعیشہ والصبر علی النائبہ، اور تیسری چیز ذہن سے نکل گئی، الکمال کل الکمال الصبر علی المعیشہ والصبر علی النازلہ، ایک اور چیز بھی تھی، بہرحال مصیبت کے موقع پر جزا فضا نہ کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ مصیبت کے موقع پر کلمہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون جو کہے اس پر خدا صلوات بھیجتا ہے نا، اولئک علیہم صلوات و رحمہ۔ اچھا جی، ومن رضی بما قسم اللہ، خدا کی تقسیم پر راضی ہوں، اور ولم یحتمل رزقہ، اور ہر وقت جو ہے نا رزق و روزی کی چکر میں نہ پڑے۔ اچھا جی، بس یہ آخری روایت عرض کرتا ہوں۔ عن موسیٰ بن جعفر عن ابیہ عن آبائہ عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یقول اللہ تبارک و تعالی ما من مخلوق یعتصم بمخلوق دونی الا قطعت به اسباب السماوات و اسباب الارض من دونہ، جو آدمی مجھے چھوڑ کے یہ لوگوں کا سہارا لیتا ہے، ان کی مدد لیتا ہے، میں زمین اور آسمان کی جو وسائل ہیں نا، وسائل اس کا سلسلہ میں منقطع کر دیتا ہوں۔ فَإِن سَأَلَنِي لَمْ أُعْطِهِ، وہ سوال کرتا تو مجھ سے نہیں دیتا، وَإِن دَعَاهُ لَمْ أُجِبْهُ وَمَا مِن مَخْلُوقٍ يَعْتَصِمُ بِي مِن دُونِ خَلْقِي، میری مخلوق کو چھوڑ کے میرا سہارا لیتا ہے، إِلَّا زَمَّنْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ رِزْقَهُ، زمین اور آسمان کو اس کے رزق و روزی کا ضامن بنا دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِن دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَإِن اسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ۔ اچھا جی، یہ بہت پیاری روایت ہے، اس لیے یہ بھی سنانے لگا ہوں۔ امر نمرود بجمع الحطب فی سواد الکوفہ،
نمرود نے حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے وہ زہر کوفہ سواد الکوفہ کے آس پاس میں پتہ نہیں عند نہر کوفہ من قریت قطنانا و اوقد النار آگ جو ہے نا وہ بھڑکائی گئی. فعجزوا عن رمی ابراہیم وہ شعلے اتنے بلند تھے کہ لوگ حضرت ابراہیم کو آگ میں نہیں ڈال سکے. اچھا یہ منجنیق بنانے کا طریقہ بھی ابلیس نے سکھایا. فَأَمَرَ اللَّهُ ابلیس المنجنیق فَرُمِيَ بِهِ منجنیق کے ذریعے حضرت یہ ہوتا نا اگر ٹرین کے دن ہاں اس کے ذریعے ان کو پھینکا گیا. فَتَلَقَّاهُ جِبْرَئِيلُ فِي الْهَوَىٰ وہ پیاری روایت ہے. ایسی اب ہوا میں نا ہوا میں جبرائیل جو ہے نا وہ اس کا وہ سامنا ہوا. فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں. فَقَالَ أَمَّا إِلَيْكَ فَلَا حاجت ضرور ہے لیکن تجھ سے بے نیاز ہوں. حسبی اللہ ونعم الوکیل خدا میرے لیے کافی ہے اس کو میں نے جو ہے نا وہ بلا معاوضہ وکیل بنا دیا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کو. فاستقبلہ میکائیل نے استقبال کیا. میکائیل سے سامنا ہوا. میکائیل نے کہا ان اردت اخمدت النار فإن خزائن الامطار والمیاہ بیدی کہا کہ اگر آپ کہیں یہ ابھی ایک اشارے سے جو ہے نا یہ ساری آگ جو ہے نا وہ میں بجھا دوں گا کیونکہ وہ تمام جو ہے نا وہ امطار بارشیں اور پتہ نہیں یہ پانی جو ہے نا میرے کنٹرول میں ہے. واٹر سپلائی جو ہے نا وہ اس کا ڈی جی میں ہوں. وہ کہتے ہیں جو بارش وغیرہ جو پانی برساتا ہے وہ ایک فرشتہ ہے اس کا نام ایوق ہے. وہ ایک مدرس افغانی سناتے تھے یہ شعر مرثیہ کا مصرع ہے. زان تشنگان ہنوز بے ایوق می رسد آواز العطش ز بیابان کربلا. یہ کربلا سے نا وہ العطش کی آواز آج بھی وہ ایوب پر جو ہے نا وہ فرشتے تک پہنچتی رہتی ہے. تو ادھر بہرحال یہ میکائیل کا ہے. یہ بارشیں اور پانی جو ہے نا وہ میرے کنٹرول میں ہے. آپ ایک اشارہ کریں حکم دے دیں تو یہ آگ ابھی بجھا دیتے ہیں. فقال لا اريد اتاہ ملک الریح ہواؤں پر موکل جو فرشتہ تھا وہ حضرت ابراہیم خدمت میں آیا. لو شئت طیرت النار ایک پھونکے سے جو ہے نا یہ سارے انگارے اڑ جائیں گے. ایک انگارہ بھی جو ہے زمین. فقال جبرائیل فقال لا اريد اس کو بھی کہا کہ بہت بہت شکریہ مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے. فقال جبرائیل نے کہا ہاں میری پیشکش بھی آپ نے مسترد کر دی. بطنی میکائیل کی بھی مسترد کر دی. فلان کی بھی ہاں پھر تو فصل اللہ پھر خدا سے مدد طلب کریں. یہ بعض دوستوں کے موبائل جو ہے نا وہ واٹس ایپ پر یہ جملہ موجود ہے. حسبی ان سوالی علمہ بحالی خدا میری حالت کو جانتا ہے نا بس اتنا کافی ہے. یہی کافی ہے. مجھے خدا کا علم مجھے سوال کرنے سے بھی بے نیاز کرتا ہے. اللہ نے بہت بڑی توفیق دی ہے آپ کو. اسی ولایت کے سلسلے میں شیخ صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے ان کو اپنی بساط کے مطابق چھوٹا سا فائدہ پہنچانے کے لیے عرض کروں. یہ علی امام بنص صفاتی و خصائص ذاتی ہی کہ بالکل شروع میں اہل سنت کے حوالے سے یہ حدیث لکھی ہے. فرمایا من سرہ اس کو آپ نے بیان کرنا ہے. شیخ صاحب کی نام لے کے بھی بیان کریں کوئی حرج نہیں ہے. من سرہ ان یحیی حیاتی و یموت مماتی. رسول خدا نے فرمایا جس شخص کو میں محمد مصطفیٰ جیسی زندگی چاہیے ہو, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے میں محمد مصطفیٰ جیسی زندگی نصیب ہو اور وہ یموت مماتی اور میری موت جیسی موت نصیب ہو, وَيَسْكُنَ جَنَّةَ عَدْنٍ الَّتِي غَرَسَهَا اللَّهُ بِيَدِهِ
اور اس جنت میں جانا چاہتا ہے جس کے پھلدار درختوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے دست قدرت سے لگایا ہے، فَلْيُوَالِ عَلِيَّا، اس کو چاہیے کہ علی کی ولایت کا اقرار کریں۔ آپ باور کریں، یہ روایت میں بہت دفعہ سنا چکا ہوں جی، یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں نا، جب آپ کامیاب ہوتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں، تو وہ جنت میں جو نورانی منبروں پر آپ کا مقام ہوگا، اس کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء رشک کرتے ہیں، رشک۔ اللہ مطلب سنا دیتا ہوں، بات ترجمہ نہیں کرتا۔ اللہ اخبرکم باقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء ولکن یغبطهم الانبیاء والشہداء، بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جو نبی بھی نہیں ہیں، شہداء بھی نہیں ہیں، لیکن وہ روز قیامت وہ نورانی منبروں پر ان کے مقام کو دیکھ کے شہداء بھی رش کریں گے، انبیاء بھی رش کریں گے۔ قیل ومن هم یا رسول اللہ، کون لوگ ہیں؟ کہا الذین یحببون اللہ الی الناس، یا بعض روایات میں الی العباد ویحببون العباد الی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ خدا کو لوگوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو دل میں خدا کی محبت ڈالتے ہیں اور لوگوں کو خدا کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ چونکہ خدا کا دل نہیں ہے اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا کی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، ورنہ کہہ دیتا، ٹھیک ہے نا، خدا کا دل نہیں ہے، یہی ترجمہ کریں گے کہ ان کا کام کیا ہے، ہاں لوگوں کو خدا کا محبوب بناتے ہیں، خدا کو لوگوں کا محبوب بناتے ہیں۔ اچھا، راوی نے پوچھا کہ ھذا یحبب اللہ الی الناس، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ جب لوگوں کی نعمتوں کی طرف، خدا کی نعمتوں کی طرف، خدا کے احسانات کی طرف متوجہ کریں گے، انسان فطری طور پر جو ہے نا وہ احسان دوست ہوتا ہے، منعم سے محبت کرتا ہے، تو یہ بیچارے لوگوں نے خدا کو کیا دیا ہوا ہے، وہ کیا ایسا معجزہ کریں گے جس کے نتیجے میں خدا لوگوں سے محبت کرے گا؟ کہا کہ یہ ان کا کام یہ ہوگا، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، وہ نیکی بجا لائیں گے اور برائی سے روکیں گے، اس کے نتیجے میں اگر برائی کو ترک کرتے ہیں تو اس عمل کے نتیجے میں یامرون الناس فیاتمرون وینہون الناس فینتہون، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا فرمائے گا جس کو دیکھ کے شہداء اور انبیاء بھی رش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو اس حدیث شریف کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔